شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ پیارے امیر اہل سنت، 1500واں جشن ولادت آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھ، کان اور بینائی مبارک کی شان ہمیں سنا دیجیے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ پیارا شعر ہے، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارہا اپنی نظریں جو ہیں وہ نیچی رکھتے تھے، شرم و حیا آپ کے اندر بہت زیادہ، الحمدللہ بہت زیادہ ہے۔ اور اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، یعنی یہاں نیچی نظر تو اونچی بینی ہے نا، یعنی نظر نیچے ہوئی تو تحت الثری تک دیکھ لیا، اللہ کی رحمت سے ساتوں زمینوں کے نیچے کا عالم دیکھ لیا کیا ہے، اونچی بینی، اونچے دیکھا تو لوح محفوظ کی عبارتیں آپ کے سامنے ہیں، اور عرش معلیٰ اور کہاں تک پہنچی نگاہ، اس کی ہم مت پیمائش نہیں کر سکتے۔ ایک تو یہ، دوسرا کہ بینی ناک کو بھی بولتے ہیں، تو یا تو یہ مراد ہوا حضرت کی نیچی نظروں، اصل نظر تو یہ آنکھ کی نظر، تو یوں بینی تو ناک مبارک یہ بھی ہو سکتا ہے، یا دونوں الگ الگ، کہ ایک طرف نظر کی شان بیان ہو رہی ہے، دوسری طرف ناک مبارک کی شان بیان ہو رہی ہے، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عضو، ہر باڈی پارٹ معتدل، بالکل درمیانہ، اس میں کہیں بھی اونچ نیچ ایسی نہیں کہ جو مطلب یعنی کہ بدنما معاذ اللہ، تو کوئی ایسا عیب تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ناک تھی وہ قدرے نے اونچی، اس طرح کی جس میں عیب نہیں تھا، یہ اونچی بینی۔ بینی مبارک کے حوالے سے یوں ہے کہ نور کا ایک حالہ رہتا تھا، تو جس کی وجہ سے اچانک دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ بینی مبارک اونچی ہے، لیکن وہ حقیقتاً نور کا حالہ تھا جس کی وجہ سے اونچا لگتا تھا۔ ہاں صحیح ہے، صحیح ہے۔ لیکن نور مبارک کا دائرہ، حالہ، دائرہ، سرکل یہ رہتا تھا، نظر آتا تھا بعض اوقات آنکھ والوں کو، تو یہ نور شریف اتنا ناک مبارک پر تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ دیکھیں ناک مبارک اونچی ہے، لیکن ظاہر ناک مبارک کا بھی اگر ایسا اونچا ہونا کہ جو مطلب زیادہ اونچا ہو، ایسا کہ جو دیکھنے والوں کو ہے نا، تو یوں مطلب ہر چیز معتدل تھی، تو نور کی وجہ سے ایسا لگتا تھا کہ ناک مبارک اونچی ہے، تو اونچی بینی کی رفعت نے بلندی پر لاکھوں سلام۔ اچھا، اب یہ ناک، کان، آنکھ، یہ سب میرے مطالعے میں تو کئی بار آئے ہیں، بھول جاتا ہوں، پورا میں نقشہ نہیں کھینچ سکتا، یا اچانک یہ سوال جب ہوتا ہے تو کیا کروں، آپ کو یاد ہوں تو۔ آنکھ مبارک بھی یعنی بنیادی اعتبار سے تو اصول وہی ہے جو آپ نے ارشاد فرما دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک کا ہر عضو، چاہے کوئی بھی حصہ ہو، باڈی پارٹ باڈی ہو، وہ خوبصورتی کا ایک اعلیٰ معیار تھا، خوبصورتی اسی سے ناپی جائے گی، اسی سے لی جائے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی اعضاء ہیں، علماء نے اس کی اس پر دو طرح سے گفتگو کی ہے۔ ایک تو جو ظاہری طور پہ جسم کے اعضاء ہیں ان کے لیے، اور پھر اس کے اندر جو اللہ پاک نے روحانیت اور جو باطنی چیزیں، نورانیت وغیرہ کمالات رکھے ہیں، اس پر الگ گفتگو کی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک آنکھیں تھیں وہ معتدل انداز میں بڑی تھیں، جس کو ہمارے یہاں خوبصورت بڑی آنکھیں کہا جاتا ہے، اس انداز کی، اور اس میں قدرتی طور پر جو ہے وہ سرما لگا ہوا محسوس ہوتا تھا بغیر سرما لگائے، اور آنکھ کے اندر جو سرخ ڈورے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آنکھ مبارک کے حوالے سے جو باطنی کمالات ہیں وہ پھر اپنی جگہ پر ہیں، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح
دن کی روشنی میں دیکھا کرتے تھے، اسی طرح رات کے اندھیرے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھا کرتے تھے. اور جس طرح آگے کی طرف دیکھتے تھے اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کی طرف دیکھا کرتے تھے. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر بدن کو دیکھتے تھے، اسی طرح دل کے معاملات پر بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مطلع ہوتے تھے، اس کو ملاحظہ فرمایا کرتے تھے. تو آنکھ مبارک انتہائی حسین و جمیل تھی، اور بینی مبارک یعنی ناک مبارک کے حوالے سے بھی کہ نقشہ مبارک یہی تھا کہ معتدل تھی، نہ چپٹی ناک تھی نہ بہت زیادہ کھڑی ناک تھی، بلکہ معتدل تھی، اور اس پر نور کا ایک حالہ جو ہے وہ ہر وقت رہتا تھا، دائرہ ہر وقت یہ رہا کرتا تھا. کان مبارک بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی معتدل تھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک جو ہے وہ کبھی آدھے کان تک کبھی پورے کان تک ہوتے تھے. تو یہ ظاہر ہے کہ جب سیاہ بال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال یہ کانوں تک آتے تھے تو گورے گورے جو آپ کے کان مبارک تھے وہ چمکا کرتے تھے. تو اور پھر باطنی جو اس کی کمالات ہیں تو اس پر بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کئی باتیں ارشاد فرمائی ہیں. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہلکی سے ہلکی آواز کو بھی سن لیا کرتے تھے. عرش کے نیچے سورج سجدہ کرتا ہے، یہ حدیث پاک میں ہے، اس کے سجدہ کرنے کی آواز بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنا کرتے تھے. آسمان میں چڑچڑاہٹ ہوتی تھی فرشتوں کے بوجھ کی وجہ سے، ہر چپے پر فرشتے موجود ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے آسمان چڑچڑاتا ہے، اور اس کا حق ہے کہ وہ چڑچڑائے. یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.